سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ آج کا ہمارا سفر زیارات کا اور انشاءاللہ زیارات کے موضوع پر بات ہوگی۔ سب بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور جب صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہیں۔ سب بھائی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ پیارے بھائی سیٹ ایک ہی نہیں بچے، سارے فل ہو گئے، سیٹ کو سے 14 حدیث 14 نکلا ہے۔ مکہ شہر کی تاریخی حیثیت اور مذہبی عظمت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسی شہر کو اپنے گھر خانہ کعبہ کے لیے چنا، اور اس کے علاوہ حضرت اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر بھی اسی شہر کو قرار دیا، اور دنیا کا افضل ترین پانی زمزم وہ بھی اسی شہر مکہ سے ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے ولادت بھی اسی مکہ شہر سے ہوئی۔ اسی طرح اس کے کچھ اور تاریخی مقامات ہیں جو اس کی روشنی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ انہی تاریخی مقامات میں سے ہم آپ کو آج زیارت کروائیں گے۔ ہماری جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے غار ثور۔ غار ثور بالکل ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے۔ یہ ہجرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں پیش آئی، کیوں کرنا پڑی؟ آپ سب بھائیوں نے الحمدللہ عمرہ کر لیا ہے۔ طواف کرنے کے بعد جب آپ صفا مروہ والی پہاڑی کے پاس گئے تھے، جو صفا والی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نیچے تمام کفار مکہ کو جمع کیا، ان سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، کیا میری بات مانو گے؟ تو سب ایک زبان ہو کر بولے کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کا فرمان کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پرانی زندگیاں چھوڑنی پڑیں گی، عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی، لہٰذا ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ یثرب میں بھی اس کے ماننے والے بن گئے۔ یثرب مدینے کا پرانا نام تھا۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا کہ اگر آج ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں روکا تو یہ اسلام بہت بڑا لشکر بن جائے گا اور ہم تمام کفار یہاں سے مکہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسی میٹنگ کے اندر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان بدبختوں نے تو آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی غم نہ کر، علی غم نہ کر، ان لوگوں نے منصوبہ اب بنایا ہے لیکن بچانے والا کل رات کا پہنچ چکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب ہجرت کیجیے، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں جو کفار مکہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں، سونے، زیورات، تحفے، تحائف وغیرہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بطور امانت رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وہ ساری امانتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ ان سے فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وہ ایک رات پرسکون نیند تھی جو میں نے بستر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گزاری تھی۔ مجھے اس رات یقین ہو گیا تھا کہ آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے، اس لیے میں پرسکون نیند سویا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، چند کنکریاں پتھر نیچے سے اٹھائے، اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھتے ہوئے کفار مکہ کے اوپر گرا دی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے کفار کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ایک پیچھے بنا دی اور اوپر میں ایک چھت بنا دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ کی آنکھوں سے چھپا لیا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کوئی پیغام بھیجا ہوتا, غلام خود چل کے آ جاتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میں آیا نہیں ہوں, میں بھیجا گیا ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کر ہجرت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت 6 ریشم کی دکانیں تھی. کوئی عذر پیش نہیں کیا کہ کاروبار کو دیکھ لوں, مال و دولت کو دیکھ لوں, یا بیوی بچوں کو دیکھ لوں. صرف اور صرف فرتے جذبات میں ایک ہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کر ہجرت کرو؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر, اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کر ہجرت کرو. اسی وقت لبیک کہا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے. راستے میں چلتے ہوئے کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 قدم آگے ہو جاتے, کبھی 2 قدم پیچھے ہو جاتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کفار آگے سے آپ پر حملہ نہ کر دے, اس لیے میں آگے ہو جاتا ہوں. پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے, اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب غار ثور کے نزدیک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے چل رہے, ان کے پاؤں مبارک زخمی ہے, خون بہ رہا. آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک جائیے, آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہے, خون بہ رہا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر رکنا نہیں ہے, ابوبکر رکنا نہیں ہے, آج ہی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے, آج ہی جانا ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آج ہی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہے, آج ہی جانا ضروری ہے, تو ابوبکر کے کندھے آپ کی سواری ہے. اپنے کندھوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا اور اتنی اوپر غار ثور کے اوپر چڑھنے لگے. غار ثور کی اونچائی آپ کو بتائیں, زمین سے 5,500 فٹ سے لے کر 6,000 فٹ تک ہے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے اوپر چڑھتے ہوئے لگتے اور اتنے نیچے اترتے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پہلوان نہیں تھے, کمزور سے آدمی تھے. اپنے کندھوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھایا اور اتنی اوپر غار ثور کے اوپر چڑھنے لگے. جب غار ثور کے اوپر چلے گئے, دیکھا غار بہت پرانی ہے, جگہ جگہ سوراخ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر بٹھایا, اندر گئے, غار کی صفائی شروع کر دی. دیکھا غار میں جگہ جگہ سوراخ ہے, اپنی پگڑی اتاری, ساری پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کر دی. پھر دیکھا ابھی بھی سوراخ باقی ہے, پھر اپنا کرتا اتارا, وہ سارا پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کر دی. ایک سوراخ رہ گیا, لیکن کپڑا بھی سارا ختم ہو گیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لوں گا. باہر آئے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آئیے, آرام کریے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر کے سر پہ نہ پگڑی ہے, نہ جسم پر کرتا ہے. پوچھا کہ ابوبکر تیرے کپڑے کہاں گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے. میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رات کے وقت ان سوراخوں میں سے کوئی موذی جانور آ کے آپ پر حملہ نہ کر دے, اس لیے میں نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ کر دیے.